اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، دنیا کے اندر جب لوگ میدان میں آ کر مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، حق اور دلائل اس کا سامنا کرنے کی ان میں جب ہمت نہیں ہوتی، تو پھر حسد اور بغض جو دلوں میں چھپا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اپنے اس بغض اور حسد کی وجہ سے پھر وہ ایسے حربے اختیار کرتے ہیں جسے جادو ٹونا یہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، وہاں ایک قوم آباد تھی جسے یہودی کہا جاتا ہے، اور یہ یہودی دلائل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ پہ اترنے والا قرآن، اس کا مقابلہ کرنے کی ان میں ہمت اور طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ واقعہ ہی سچے ہیں اور کبھی بھی ہم میدان میں آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے اپنے اس حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جادو اور ٹونے کا راستہ اور طریقہ اختیار کیا، جہاں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور بہت سے وار کیے اور حربے اختیار کیے۔ ان میں سے ایک وار اس حسد کی بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الیہود قوم حسود، لوگوں یہودی بہت ہی حسد کرنے والی قوم ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر بھی جادو کیا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ لبید بن اعصم یہ یہودی تھا جس نے کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کے بال وہ حاصل کیے، ان بالوں پر جادو کر کے اس نے ڈیرے زروان ایک نامی کنواں تھا، اس کے اندر ایک پتھر کے نیچے اس اپنے جادو کو چھپا دیا۔
اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور آپ اس کنویں پر خود تشریف لے کے گئے۔ اس جادو کو آپ نے اس کنویں سے خود نکلوایا۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، ہمیشہ دشمن وہ جو بھی وار کرتا ہے، لیکن جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، حاسد وہ تو اپنا طریقہ اختیار کرتا ہی ہے۔ اور یہ جو جادو اور ٹونے کا سلسلہ ہے، قرآن نے اور سنت نے اسے کفر قرار دیا ہے۔ جادو سیکھنا، جادو کرنا، یہ وہ کفریہ اعمال ہیں جسے اللہ نے قرآن میں اس سے تعبیر فرمایا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہودی سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بات مشہور کیے ہوئے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے دنیا کے اندر جو حکومت کی ہے وہ جادو کی بنیاد پہ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے اس برگزیدہ پیغمبر کو اس الزام سے بری کیا کہ جناب سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، رب کائنات نے ان کو وہ خاص علم اور طاقت عطا کی تھی، جبکہ جادو سیکھنا سکھانا یہ تو شیاطین کا کام ہے اور یہ سراسر کفر ہے۔ اس لیے کہ جادو کا جو مقصد ہوتا ہے محبت کو نفرت میں بدلنا، آپس میں جدائیاں اور تفرقے ڈال دینا، اور حق والوں کو پریشان کرنا اور ان کی زندگی میں دکھ اور تکلیفیں، تاکہ وہ حق کی طرف مائل نہ ہو سکیں اور حق کی طرف بڑھ نہ سکیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس دور میں بہت سے مسلمان جب ان کو یہ کہا جاتا ہے یا ان کو خود اس طرح کا کوئی احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے، مجھے تو لگتا ہے کچھ ہو گیا ہے، مجھے تو لگتا ہے کسی نے مجھے جادو کر دیا ہے، پھر اس کے لیے پھر وہ ایسے عامل ڈھونڈتے ہیں، ایسے نام نہاد پیر ڈھونڈتے ہیں اور ایسے لوگوں کا رخ کرتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، جن کے بارے میں وہ یہ نظریہ بنا بیٹھتے ہیں کہ یہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے گویا کہ اس کو دور کرنے کا اختیار شاید کسی شخصیت کے پاس ہے۔ یاد رکھیں، کسی نجومی کے پاس جانا، کسی کاہن کے پاس جانا، کسی دست شناس کے پاس جانا، کسی ایسے شخص کے پاس جانا جو غیب کی خبروں کا دعوے دار ہو، کسی ایسے شخص کے پاس جانا جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، یا میرے ایسے معقل ہیں جو مجھے کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اتا عرافا، جو کسی عراف کے پاس جاتا ہے، کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، فرمایا پھر اس کی بات کو جا کے سنتا ہے، لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، پہلی سزا تو اللہ کی طرف سے یہ ملتی ہے کہ 40 دن کی نمازیں میرا اللہ اس کی قبول نہیں فرماتے۔ اور دوسری روایت میں یہ لفظ ہے، فصدقہ بما یقول، اگر اس کاہن اور نجومی کے پاس جا کے، اس غیب کی خبریں دینے والے کے پاس جا کے اگر اس کی بات کی پھر تصدیق کر دیتا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو واقعی ایسے ہی ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس انسان کی بات کی تصدیق کر کے اس نے اس شریعت کے ساتھ کفر کر دیا جو اللہ نے محمد مصطفیٰ پر اللہ نے آسمان سے اتاری ہے۔ اس شریعت کا اس نے انکار کر دیا ہے، اس کے ساتھ کفر کیا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ مجھے اور آپ کو کرنا کیا چاہیے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے شر اور پریشانی سے اللہ محفوظ فرمائے، لیکن یاد رکھیں اللہ کے کچھ قوانین اور اصول ہیں، جب انسان ان اصولوں کی پرواہ نہیں کرتا تو پھر یقیناً زندگی کے اندر بھی کچھ پریشانیاں آتی ہیں، اور میرا رب
اس میں بھی میرے اللہ کی حکمت ہوتی ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. فرمایا ہم بسا اوقات دنیا میں کچھ تکلیفیں اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور لوٹ آئیں اس بڑے دن کے بڑے عذاب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور اس بڑے دن کے بڑے ہولناک عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیں. وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم. سب سے پہلا اصول اور ضابطہ یہ ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ لوگوں تمہیں جو تکلیف آتی ہے، جو غم اور پریشانی آتی ہے، اس میں سب سے پہلے تمہارا اپنا ذاتی کردار ہوتا ہے، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ، تمہارے اپنے رویوں اور کرتوتوں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی آزمائش پریشانی آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. اور یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ہر برائی اور ہر عمل کی وجہ سے تمہیں تکلیف نہیں دیتا. اللہ بہت سارے تمہارے ایسی برائیاں ہوتی ہیں جن کو اللہ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں. اور اگر تمہارے تمام اعمال اور تمام برائیوں کی تمہیں دنیا میں سزا مل جائے یا ملنی شروع ہو جائے تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے. پیارے بھائیوں، اس لیے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے کردار کو سنوارنا ہے. اپنی زندگی میں نظر ڈالیں کہ لیل و نہار میرے کیسے ہیں، میری خلوت اور تنہائی کیسی ہے. میں تنہائی کے عالم میں، خلوت کی کیفیت میں کہیں اپنے رب کی حدوں کو کراس تو نہیں کر جاتا، کہیں میں اپنے رب کا باغی اور نافرمان تو نہیں بن رہا ہوتا. اپنے کردار کو سنواریے اور اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالیے. اللہ رب العزت پریشانیوں کو دور کریں گے اور اللہ پرسکون اور خوشی والی زندگی دیں گے. اس لیے کہ میرے رب نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. فرمایا جو کوئی ایمان والا ہو پھر نیک عمل کرے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایمان اور نیک عمل. فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ہم انہیں بڑی پرسکون اور بڑی آرام دہ ہم ان کو دنیا کی زندگی بھی نصیب فرماتے ہیں. پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں گناہوں کو چھوڑنے والا بنا دے. اگر گھر کے اندر اس طرح کا کوئی ہوا بنا ہوا ہے، کوئی اس طرح کی کوئی خیالات اور یا تصورات موجود ہیں، تو پھر اپنے کردار کو دیکھیں، اپنی بیوی بچوں کے رویوں اور کردار کو دیکھیں کہ گھر میں کون کس کیفیت میں زندگی بسر کر رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کیجیے اور گناہوں والی زندگی سے اپنے آپ کو نکالیے. میرا رب پریشانیاں بھی دور فرمائے گا اور رب کائنات خوشی اور آسانی اور راحت والی اللہ زندگی نصیب فرمائے. دوسری چیز یہ میرا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے. اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو پھر میرا اور آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ نے قرآن میں یہ اصول اور ضابطہ بیان کیا، اگر میرا رب تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے تو کائنات کی کوئی ہستی بھی تمہیں اس تکلیف سے بچا نہیں سکتی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر وہ تکلیف آ گئی ہے تو پھر اس کو دور کرنے کی پاور اور اختیار بھی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے. کوئی کائنات کی ہستی آپ کی اس تکلیف کو آپ سے دور نہیں کر سکتی. یہ اختیار صرف اور صرف میرے اللہ کے پاس ہے. پیارے بھائیو، یہ یقین اور یہ ایمان وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر توکل کر لیتا ہے وہ جوان نہیں، 40-50 سال کا، 70-80 سال کا سفید داڑھی والا بزرگ نہیں، جس کا یقین اللہ کی ذات پہ ہو جائے، وہ بچہ بھی ہو تو اس کو تکلیف دینا اور اس کو نقصان پہنچانے پر
وقت کا حکمران، اس کی ساری فوجیں اور اس کی ساری رعایا مل کر بھی اس بچے کو نقصان پہنچانا چاہے، میرا رب نہ چاہے تو وہ ساری فوجیں، سارے قوت اور پاور والے مل کر اس بچے کا ایک بال بھی اکھاڑ نہیں سکتے، اس کو معمولی بھی تکلیف نہیں دے سکتے، اس لیے کہ جب یقین اللہ کی ذات پہ ہو، توکل اللہ کی ذات پہ ہو۔ بڑا معروف قصہ ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، جامع ترمذی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آپ ایسے واقعات سناتے تھے پہلی امتوں کے، تاکہ ایمان میں قوت آئے، مضبوطی آئے، اور جو دنیا میں بسا اوقات آزمائشیں، پریشانیاں آتی ہیں اور انسان ڈول جاتا ہے، قدم ڈگمگا جاتے ہیں، تاکہ انسان کو یہ حوصلہ ملے کہ رب کا یہ نظام رہا ہے کہ اللہ اپنے ایمان والوں کو آزمائے ہی کرتے ہیں، اور دنیا یہ جنت نہیں بنتی، اور نہ ہی مومن کو اسے جنت بنانے کی فکر کرنی چاہیے، یہ تو ابتلا اور آزمائش کا گھر ہے، یہاں تو امتحان ہوتے ہی رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم سے پہلی قوموں میں ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے اس بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے، تو آپ مجھے کوئی ایک بچہ دیں جو بڑا ذہین اور فطین ہو، زیرک، ہوشیار، سمجھدار بچہ، تاکہ میں اپنا سارا علم اس کو سکھا دوں، تاکہ تمہارا یہ جو ایک سلسلہ ہے یہ چلتا رہے۔ تو بادشاہ نے ایک بچے کا انتخاب کیا، اس جادوگر سے وہ علم سیکھنے کے لیے اس بچے کو اس کے حوالے کیا گیا۔ بچہ اس کے پاس جب یہ جادو سیکھنے کے لیے جاتا تو راستے میں ایک راہب، اس وقت کا جو ایک دین تھا، آسمانی دین، اس کا پیروکار ایک شخص موجود تھا جس کا گھر راستے میں تھا۔ جب بچے کا وہاں سے گزر ہوتا، اللہ اکبر، یاد رکھیں یہ جو حق ہوتا ہے نا، اللہ کی قسم وہ انسان کی زندگی پہ ایسے اثر انداز ہوتا ہے کہ 20 سال تک اس کو روک کے رکھیں کہ آپ نے یہ آواز کان میں نہیں پڑنے دینی وگرنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور 20 سالوں کے بعد بھی اللہ اسے توفیق دے دے ایک مجلس میں آنے کی، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو مجھے کہا گیا تھا کہ تم نے یہ سننا نہیں، یہ غلط اور جھوٹ اور دھوکہ ہی تھا۔ حق اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے۔ وہ بچہ جب وہاں سے گزرتا ہے، اس کی عبادت کو دیکھتا ہے تو اسے بڑا یہ طریقہ عمدہ اور بھلا لگتا ہے، تو ایک دن وہ راہب کے پاس گیا اور اسے جا کے اس نے اپنی یہ ساری بات بتائی، تو راہب نے اسے وہ جو اس وقت کا اللہ کا ایک دین تھا اور کلام تھا، جو روحانی علم تھا، وہ اس بچے کو سکھانا شروع کیا۔ بچے نے ایک دن اس راہب کے پاس آ کر یہ شکوہ کیا کہ مجھے گھر والے مارتے ہیں جب لیٹ ہوتا ہوں، اور جادوگر کے پاس جاتا ہوں تو وہ مارتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرنا، جب گھر جاؤ تو کہنا جادوگر نے روک لیا تھا اس لیے کچھ تاخیر ہو گئی، اور اگر جادوگر پوچھے تو کہنا کہ گھر والوں نے کچھ دیر روک لیا تھا، تاکہ یہ علم بھی ساتھ ساتھ سیکھتے رہو۔ اللہ رب العزت نے ایک دن ایک ایسا وقت لایا کہ وہ بچہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا کوئی سانپ، اژدہا یا کوئی ایسی چیز موذی قسم کی، اس نے لوگوں کا راستہ بند کیا ہوا تھا۔ تو اس بچے نے کہا کہ آج فیصلے کا وقت ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کون سا دین وہ سچا ہے اور کون سا علم وہ حق ہے۔ تو اس نے پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ، اگر راہب کا دین تیرے نزدیک اس جادوگر کے دین سے زیادہ محبوب اور پسند ہے تو یا اللہ اس جانور کو اور اس موذی جو ہلاک کر دینے والا جانور ہے جس نے لوگوں کا راستہ بند کر رکھا ہے، اللہ اس کو قتل کر دے، مار دے۔ اس نے پتھر اٹھا کے مارا اور وہ جانور مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو وہ سمجھ گیا کہ حق یہی ہے، اس نے جا کے یہ راہب کو بتایا، تو راہب نے کہا کہ تم اللہ کی توفیق سے اب علم میں، یقین، توکل میں تم مجھ سے بھی بڑھ چکے ہو۔ اللہ رب العزت نے تمہارے اندر جو یقین پیدا کر دیا ہے یہ کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بچے کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے اس علم کے ساتھ، جو اس کو اللہ رب العزت کا علم جو رب کی طرف سے سکھایا گیا تھا اس راہب کے واسطے سے، اس کے ذریعے اللہ نے لوگوں کو شفا دینی شروع کر دی۔ وہ دم کرتا، لوگوں کو اللہ صحت دے دیتا ہے۔
بات پہنچتی پہنچتی بادشاہ کے وزیر تک پہنچی جو نابینا تھا، تو وہ بہت سارے ہدایہ اور تحائف لے کر اس بچے کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم بیماروں کو شفا دیتے ہو، تو مجھے بھی شفا دے دو۔ اس نے کہا میں نہیں شفا دیتا، میرا اللہ شفا دیتا ہے، میرے پاس کوئی اختیار نہیں، شفا میرا اللہ دیتا ہے، تو تم اس رب پر ایمان لے آؤ تو میرا اللہ، میں اس سے دعا کروں گا، رب تجھے بھی شفا دے دے گا۔ اس وزیر نے کہا کہ میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ ایمان لایا اور اس بچے نے دعا کی، اللہ نے اس نابینے وزیر کو میرے رب نے آنکھیں عطا کر دی۔ بادشاہ کے پاس جب وہ وزیر اس کیفیت میں گیا تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کی نظر کیسے واپس آ گئی؟ کہا میرے رب نے مجھے شفا دی ہے۔ کہا تمہارے رب سے مراد میں، یعنی میں نے تجھے شفا دی؟ کہا نہیں، ربی و ربک اللہ، مجھے اس اللہ نے شفا دی ہے جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے۔ تو بادشاہ نے اس وزیر کو تکلیفیں دینی شروع کر دی، حتیٰ کہ اس وزیر کو جب تکلیفوں کی انتہا ہوئی تو اس نے بتا دیا کہ مجھے تو اس بچے کے ذریعے اللہ نے شفا دی ہے۔ بادشاہ نے اس بچے کو بلایا اور کہا تم گویا کہ جادوگر کا مکمل علم سیکھ چکے ہو اور اب اس جادو کی وجہ سے تم لوگوں کو یہ شفا دینے لگے ہو۔ بچے نے کہا جادو کی وجہ سے نہیں، بلکہ میرا اللہ شفا دیتا ہے جو تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، اس وزیر کا بھی رب ہے اور پوری کائنات کا رب ہے، شفا وہ دیتا ہے۔ اس نے اس بچے کو بھی تکلیفیں دینی شروع کی کہ اس نے علم کہاں سے سیکھا ہے۔ آخر اس بچے نے راہب کا بتا دیا، تینوں کو لایا گیا۔ بادشاہ نے سب سے پہلے وزیر کو کہا کہ یہ علم، یہ دین، یہ ایمان چھوڑ دو وگرنہ تمہیں قتل کر دوں گا۔ جب انسان کے اندر یہ ایمان آ جائے تو پھر وہ زندگی کی پرواہ نہیں کرتا، ایمان پہ زندگی چلی جائے موت تو آنی آنی ہے۔ کیا کافروں کو موت نہیں آتی؟ مشرک دنیا میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ میرے رب نے اپنے نبی سے کہا تھا میرے محبوب کیا آپ فوت ہو جائیں گے اور یہ کافر اور مشرک کیا ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ انک میت و انہم میتون، محبوب آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں اور یہ کافر بھی دنیا چھوڑ جائیں گے، ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے اس وزیر کے سر کے اوپر آرا رکھا اور اس کے دو ٹکڑے کر دیے، چیر کے جسم ختم کر دیا۔ پھر اس راہب کو کہا چھوڑ دو اپنا دین وگرنہ تیرا حالت بھی یہ ہوگی۔ اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اپنے اللہ پر ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے اس راہب کے سر پہ بھی اسی طرح آرا رکھا اور اس کو بھی چیر کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے۔ بچے کو کہا چھوڑ دو اپنا یہ ایمان اور یقین وگرنہ تمہاری حالت بھی یہ ہوگی۔ لیکن بادشاہ چاہتا تھا کہ یہ بچہ چونکہ اس کے اوپر محنت کی گئی ہے، اس کو جادو سکھانے میں ایک وقت لگا ہے، لہٰذا یہ باز آ جائے اور ہمارے علم کی طرف پلٹ آئے۔ اپنے فوجیوں کو بلایا اور کہا اس بچے کو لے جاؤ اور ایک پہاڑ کی بلندی پہ لے جاؤ، وہاں جا کے اسے ڈرانا دھمکانا، اگر یہ اپنا ایمان اور دین چھوڑ دے تو اسے واپس لے آنا، وگرنہ اس کو اونچی پہاڑ اور بلندی سے نیچے گرا کے ختم کر دینا۔ اس بچے نے اس پہاڑ پر جب ان فوجیوں کو لے کے وہ پہنچے تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ اللہم اکفینیہم بما شئت، اے اللہ ان سب سے تو مجھے کافی ہو جا جیسے تو چاہتا ہے، یا اللہ ان سب سے تو مجھے بچانے پہ قادر ہے۔ تو رب کائنات نے اس پہاڑ کو آرڈر دیا، حکم دیا، پہاڑ نے حرکت کی، وہ سب کے سب فوجی گرے اور وہ سب کے سب مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے اس بچے کو بچا لیا۔ وہ واپس بادشاہ کے پاس آ گیا، کہتا ہے تیرے سارے فوجی مر گئے، میں ابھی بھی زندہ ہوں۔ تو بادشاہ نے کچھ اور سپاہی منگوائے اور کہا اس کو اب دریا میں لے جاؤ اور سمندر میں یا دریا میں آگے لے جاؤ کشتی میں، جب گہرے پانی میں پہنچ جاؤ تو وہاں اس بچے کو کہنا اگر یہ چھوڑ دے تو ٹھیک ہے وگرنہ اس کو اس دریا میں گرا کے اس کو ڈبو کے ختم کر دینا۔ وہی ہوا، اس نے پھر وہاں وہ دعا کی اللہم اکفینیہم بما شئت، تو رب کائنات نے اس کشتی کو حرکت دی اور وہ سب کے سب پھر ہلاک اور برباد ہو گئے۔ رب نے اس بچے کو پھر بچا لیا۔ وہ پھر آیا اور بادشاہ سے آ کے کہتا ہے کہ میرا رب جب تک نہیں چاہے گا تو مجھے مار نہیں سکتا ہے، مجھے مارنا چاہتا ہے تو ایک طریقہ ہے میں تجھے خود بتاتا ہوں، وہ طریقہ اختیار کر تو پھر تو مجھے مار سکتا ہے۔
بادشاہ کو خوف تھا کہ یہ 3 لوگ مومن ایمان لا چکے ہیں، ایک بچہ، ایک راہب اور ایک وہ وزیر۔ تو بچے نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی تمام رعایا کو ایک میدان میں جمع کر لے اور ان سب کے سامنے مجھے ایک درخت پر یا ایک لکڑی پر سولی پہ لٹکا کے یا اس پر مجھے لٹکا کے پھر میرے تیر لے کر یہ کہہ کر مجھے تیر مارو، بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس بچے کے رب کا نام لے کر میں تیر مارتا ہوں، میرے رب کے نام کے ساتھ مجھے تیر مارو گے تو پھر میں مر سکتا ہوں اور سارے لوگوں کے سامنے۔ تو بادشاہ نے ایسے ہی کیا، ادھر اس بچے کو تیر لگا، ادھر سب کی سب رعایا انہوں نے کہا آمنا برب ھذا الغلام، ہم سب کے سب اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں، آج کے بعد ہمارا ایمان اور یقین بھی وہی ہے جو اس بچے کا تھا۔ بچے نے اپنی جان دے دی لیکن تمام لوگوں کے ایمان کا سبب بن گیا۔ اب بادشاہ پریشان کہ میں نے تو 3 لوگوں کو مارا تھا، یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔ اس نے پھر اگلی چال چلی کہ تمام راستے، جو محلے گلیاں، ان کے راستوں پر اس نے گہری کھائیاں کھدوائیں اور ان کے اندر پھر اپنی فوج کے ذریعے اس نے آگ جلوائی۔ جب خوب آگ بھڑکنے لگی تو سب لوگوں کو پھر اس نے کہا کہ جو اپنا ایمان چھوڑ دے گا اسے تو بچا لیا جائے گا، وگرنہ سب کے سب لوگوں کو اس آگ میں ڈال کے جلا دیا جائے گا۔ پیارے بھائیوں، اس موقع پر قرآن میں یہ سورہ بروج میں اس قصے کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک معصوم بچہ جسے اس کی ماں نے اٹھایا ہوا تھا، لوگوں نے چھلانگیں لگا دی، انہوں نے اس آگ میں اس کو ڈال دیا، ہم سب کو، سب نے جانیں دے دی لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو جب قریب لے کے پہنچی تو بچے کو دیکھ کر ماں کے اندر تھوڑی سی وہ جو ایک ماں کی ممتا ہوتی ہے، قدم پیچھے ہٹایا، وہ دودھ پیتا بچہ بول کے کہتا ہے امی جان اس آگ میں کود جاؤ، میرا رب اس آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ پیارے بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ لوگوں تکلیف دینا یا تکلیف کو دور کرنا یہ صرف اور صرف میرے رب کے اختیار میں ہے۔ جادو کر کیا، بادشاہ کیا، بادشاہ کی فوجیں کیا، دنیا کائنات کا کوئی بھی انسان مل جائے اور تکلیف دینا چاہے، میرا رب بچانا چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک مومن کا ایمان اور یقین یہی ہونا چاہیے، یہ جادوگر، یہ جادو ٹونا، یہ شیاطین، یہ جنات، یہ کوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جب تک میرے رب پر یقین اور ایمان مضبوط رہے گا۔ یہ وار کب کرتے ہیں؟ جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا پختہ ایمان اور یقین نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، تیسری چیز، جب گھر کے اندر سامنے دادا جی کی تصویر بھی لٹک رہی ہے، والد گرامی کی تصویروں کا پورا البم بنا ہوا ہے، معصوم بچوں کی تصویریں، گھر کی اندر جگہ جگہ پر تصویریں، نہ کوئی بیڈ روم، نہ کوئی جو ہے نا ہال، نہ کوئی کمرے، کچھ بھی نہیں، ہر جگہ پہ تصویریں ہی تصویریں، تو وہاں پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں اللہ کے فرشتے نہیں آتے۔ جب رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آئیں گے تو وہاں پھر شیاطین اور جنات ہی آئیں گے، اور کیا آئے گا؟ پھر گھر کے اندر شوقیہ کتے رکھنا، ایک ہے کھیتی باڑی کی رکھوالی کے لیے، ایک ہے جانوروں کی رکھوالی کے لیے، ایک ہے شکار کے لیے کتا رکھنا، اور ایک ہے شوقیہ۔ یہ 3 کتوں کا استثناء دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شکار کا کتا، رکھوالی کا کتا جو کھیتی باڑی کی رکھوالی، یا اسی طرح جانوروں کی جو رکھوالی، جو گھروں میں نہیں باہر حویلیوں میں جو باہر ہوتی تھی وہاں رکھے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کا گھر، محمد مصطفیٰ کا گھر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں کوئی نسلی کتا یا بڑا کتا نہیں، کتے کا ایک چھوٹا سا بچہ۔ اللہ کے نبی کے گھر میں چارپائی کے نیچے اللہ کے نبی کے گھر میں جبریل نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پھر دوبارہ جبریل سے ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا جبریل تم نے وعدہ کیا تھا میرے پاس آنے کا، تم آئے نہیں۔ جبریل نے کہا اللہ کے نبی آپ کے گھر میں کتے کا بچہ موجود تھا، اور ہم اللہ کے فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں کتا ہو یا جس میں تصویریں۔
پیارے بھائیوں، اس بیماری کو اپنے آپ سے دور کریں، اور پھر اس کا نقصان کتنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا ہو، روزانہ اس بندے کے اجر سے ایک کی رات نیکیاں وہ کم کر دی جاتی ہیں، اور ایک کی رات وہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اتنی نیکیاں پتہ نہیں ہمارے مقدر میں ہوتی ہیں بھی یا نہیں، اور جتنی روزانہ اگر کم کی جائیں، اللہ رب العزت ہمیں ان فتنوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ چوتھی چیز میرے پیارے بھائیوں، یہ شیاطین، یہ جنات، یہ کہاں ان کی قوت بڑھتی ہے اور وار کرنے کا انہیں موقع ملتا ہے؟ جہاں انسان رب کو بھلاتا ہے، جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، رب کی یاد نہیں ہوتی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ فرمایا جو اللہ کے ذکر سے غفلت کا شکار ہوتا ہے، اللہ اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور پھر یہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ہر وقت اس کے ساتھ، اس کے واش روم میں بھی، اس کے بیڈ روم میں بھی، اس کے کھانے میں بھی اس کے ساتھ، ہر وقت اس کا ساتھی، اور اس کی قوت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی ایمانی قوت کم ہوتی جاتی ہے۔ کب؟ جب یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے۔ مسنون اذکار، مسنون دعائیں، آج کتنے مسلمان ہیں، ہمارے بچوں کو پوچھیں، ان کو بہت کچھ یاد ہوگا، لیکن ان کو چند مسنون اور بنیادی دعائیں وہ بھی یاد نہیں ہوں گی۔ بچوں کو چھوڑیں، ہمارے جوانوں سے پوچھیں، ہمارے بزرگوں سے پوچھیں۔ اللہ اکبر، شادی ہوئے کتنے سال ہو گئے جی؟ 40 سال۔ اللہ کے نبی نے جو اس موقع پر ایک دعا سکھائی ہے کہ آپ اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتے ہیں، اس موقع پر محمد مصطفیٰ نے جو دعا سکھائی ہے، فرمایا جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس خامد اور بیوی کو شیاطین کے شر اور ان کے ہر قسم کے فتنے سے میرا اللہ محفوظ فرما دیتے ہیں، اور کل جو اللہ انہیں اولاد دیں گے، اللہ اس کو بھی شیاطین کے شر سے بچا لیں گے۔ لیکن زندگی گزر گئی، نہ کسی نے دعا یہ پوچھی کسی سے، اور نہ کبھی یاد کرنے کی فکر کی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا ذکر اور خصوصاً مسنون دعائیں، اس کا اہتمام کریں۔ اور پانچویں چیز، قرآن مجید، یہ اللہ کا کلام، ایسا طاقت والا کلام، میرا رب فرماتا ہے اگر ہم اس کو پہاڑوں پہ اتار دیتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اتنا یہ قوت اور طاقت والا کلام، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ اللہ کا کلام، اس کے اندر اتنی قوت اور طاقت، اور خصوصاً قرآن مجید کے کچھ مقامات، سورۃ البقرہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اسے گھروں میں پڑھا کرو۔ کیوں؟ فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں برکت آتی ہے، بے برکتی اور نحوست وہاں سے نکلتی ہے۔ ولا یستطیع البطل، اور جادوگروں کا جادو وہاں اثر نہیں کرتا ہے۔ جادوگروں کا جادو اس گھر میں جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں جادوگروں کا جادو بھی اثر نہیں کرتا ہے۔ اور اس سورت کے اندر کچھ مقامات، خصوصاً آیت الکرسی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ رات کے وقت یہ آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی یہی تعلیم کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، اگلی نماز تک میرے رب کی طرف سے حفاظت ہی نہیں بلکہ اتنا بڑا انعام۔ فرمایا جو بندہ اس کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، دنیا سے رخصت ہوگا، میرا اللہ اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے کہ آیت الکرسی، اس کے اندر توحید ہی توحید ہے، رب کی ذات پر یقین ہی یقین ہے، اور ہر قسم کا شرک، بدعت، کفر، اس کی جڑیں کاٹی گئی ہیں آیت الکرسی کے اندر۔ اس کو آپ ترجمے سے پڑھیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، معنی پہ غور کر کے پڑھیں۔ پیارے بھائیوں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ کے نبی کی فرمان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ نے یہ مجھے نور عطا کیا ہے، اور اس کو زمین پہ اتارنے کے لیے اللہ نے آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ ان 2 آیتوں کو اتارنے کے لیے میرے رب نے اس فرشتے کو اتارا جسے اس سے پہلے کبھی جو ہے میرے اللہ نے زمین پہ نہیں اتارا تھا۔ اس فرشتے نے آ کے اللہ کے نبی کو کہا تھا یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے 2 نور عطا کیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ پیارے بھائیو، اس کو یاد کریں، اپنے معمول میں لائیں، اور قرآن کی آخری 3 سورتیں، سورہ اخلاص اور معوذتین،
ان کی وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو سعید فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ 2 صورتیں نہیں اتری تھیں، آپ مختلف کلمات کے ساتھ، مختلف دعاؤں کے ساتھ رب کی پناہ میں آتے شیاطین اور جنات کے شر سے۔ فرمایا جب یہ صورتیں اتر آئیں تو آپ نے ان 2 صورتوں کو ایسا آپ نے معمول بنایا، فجر کے بعد 3 دفعہ اور مغرب کے بعد 3 دفعہ، رات سوتے مرتبہ 3 دفعہ، اور ہر نماز ظہر عصر اور عشاء کے بعد 1 دفعہ۔ فرمایا جو ان کو معمول بنا لیتا ہے ہر قسم کے شیاطین اور جنات سے اور ان کے تمام قسم کے شرور اور ان کے حسد سے، میرا اللہ اس بندے کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، یاد رکھیں یہ جو جادو ہے، اس کے حوالے سے یہ مسئلہ میری مائیں اور بہنیں بھی امید ہے سن رہی ہوں گی، آپ کے علم میں ہے یہ جو انسانی بال ہیں بڑے مہنگے خریدے جاتے ہیں۔ یہ جو انسانی بال ہیں بہت مہنگے خریدے جاتے ہیں۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے، یاد رکھیں کہ انسان، اس کا یہ شرف، اس کا یہ اکرام اور اس کو اللہ نے جو عظمت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے جسم کے کسی عضو کی بھی بے نہ ہو۔ یہ بالوں کی بے، خرید و فروخت یہ درست نہیں ہے، نہ ان کو بیچا جائے اور نہ اس کو خریدا جائے۔ اور پھر یہ خریدے کیوں جاتے ہیں؟ اور اس میں جو بنیادی وجہ ہے، سب سے بڑھ کر انسان کے اوپر جو جادو کی کرنے کا ایک ذریعہ ہے وہ انسان کے بال ہیں۔ بالوں کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے۔ اس لیے ماؤں بہنیں اپنے وہ بال جو کنگھی میں اترتے ہیں چند پیسوں کے لیے اور چند روپیوں کے لیے، اپنے اوپر شیاطین کو وار کرنے کا موقع نہ دیں، بلکہ ان کو کاٹیں، ان کو کینچی کے ساتھ کاٹ کے چھوٹے چھوٹے کر کے ان کو جیسے عام جگہوں میں پھینکتے ان کو پھینک دیں، لیکن ان کو باقاعدہ اکٹھے کر کے اور ان کو جمع کر کے ان کو بیچنا یہ بالکل بھی درست نہیں، اور یہ بہت بڑا جادو کا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو شر سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ شیاطین کو موقع ملتا ہے کہ انسان کے اوپر وار کریں، اور ان میں ایک جگہ یہ جو واش روم ہے، مراحیض، قضائے حاجت کی جگہ، وہ کھلی جگہ ہے یا بند جگہ ہے، وہ اٹیچ بات ہے یا گھر میں الگ جگہ پہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں یہ شیاطین کے ڈیرے ہیں، یہاں جب بھی آپ جائیں آپ گویا کہ دشمن کے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں، اور عقل مندی یہ ہے کہ آپ اپنا مکمل دفاع کر کے جائیں، اور وہ دفاع کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی۔ اسی طرح جب آپ کی کیفیت وہ ہے جس میں آپ پاک نہیں ہیں، جس طرح خواتین کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ نماز نہیں پڑھتی، صرف نماز پڑھنے سے انہیں روکا گیا ہے، باقی چیزوں کی کوئی ممانعت نہیں، وہ ذکر کر سکتی ہیں، وہ دعائیں پڑھ سکتی ہیں، وہ صبح و شام کے اذکار کر سکتی ہیں، وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کر سکتی ہیں، لیکن ان کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا۔ 8 سے 10 دن یا بس اوقات 10 دن سے بھی زیادہ جب وہ نہ ذکر نہ دعا نہ نماز تو ویسے ہی نہیں پڑھنی، کچھ بھی نہیں، یہ نحوست اس قدر پہ بڑھتی ہے کہ ان شیاطین کو پھر موقع ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دوران حج سیدہ عائشہ سے کہا تھا افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت۔ سیدہ عائشہ دوران حج جب ان کا یہ مسئلہ بنا تو فرمایا عائشہ تم نے صرف بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا، باقی ہر وہ کام جو حاجی کرتا ہے تم کرتی رہو۔ تو حاجی، امام بخاری نے اس حدیث کو لا کے استدلال کیا کہ حاجی ذکر بھی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، حاجی دعائیں بھی پڑھتا ہے، حاجی سب کچھ کر سکتا ہے، تو صرف نماز نہیں اور بیت اللہ کا طواف نہیں، اس کیفیت میں جو عورت کو روکا گیا ہے تو خواتین کو ان چیزوں سے روک دیا جاتا ہے۔ نتیجہ اسی طرح حالت جنابت میں جب انسان کے اوپر غسل فرض ہے اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو کیا پرواہ ہے، وہ ایک دن کسی نحوست میں لگا پھرے، 2 دن لگا پھرے، ہفتہ گزار دے، وہ فرضی غسل نہ کرے، اس کو کیا پرواہ ہے، لیکن جو بندہ نمازی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اگلی نماز سے پہلے غسل کرنا ہے،
پیارے بھائیوں، اللہ نے قرآن میں اسی لیے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصاً فرمایا درمیانی نماز اور فجر کی نماز۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جو بندہ فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے فہو فی ذمۃ اللہ، وہ سارا دن میرے رب کی حفاظت اور پناہ میں ہوتا ہے۔ اور جس کو صبح آنکھ کی کھلی، خبیث النفس کسلان، فرمایا شیطان نے اس کے ناک میں پیشاب کیا، کانوں میں پیشاب کیا، صبح ہی خبیث النفس ہے، غسل فرض تھا، اس کو ہوش ہی نہیں، اسی طرح نحوست کا مارا ہوا ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ کہاں سے خیر آئے گی؟ کہاں سے برکت آئے گی؟ کہاں سے اللہ کی رحمت کے فرشتے اتریں گے؟ کہاں سے رب کائنات کی رحمت اس کا مقدر بنے گی؟ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے۔ گھر سے نکلنے کی مسنون دعا اللہ کے نبی فرماتے جو پڑھ لیتا ہے شیطان چیخ چیخ کے کہتے ہیں ہائے افسوس، یہ تو رب کی پناہ میں آ گیا، ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا صبح پڑھ لیا، شام تک رب کی پناہ اور حفاظت میں، کوئی شیطان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، بچوں کو آپ دم کریں، خود دم کریں، کسی جاہلی پیر کے پاس اور کسی جعلی عامل کے پاس دھکے کھانے کی بجائے، اپنا ایمان بیچنے کی بجائے، عزت کے سودے کرنے کی بجائے یہ مسنون کلمات یاد کریں۔ اللہ کے نبی حسن و حسین کو دم کرتے، فرمایا یہ وہ دم ہے جو جناب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور جناب اسحاق کو کرتے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب کائنات ہمیں یہ جو مسنون اعمال ہیں ان کو اختیار کر کے اللہ ہمیں ایسے دھوکوں میں پڑنے کی بجائے اللہ ان سے بچائے اور محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو بڑی مہم ہے اور میں سمجھتا ہوں آپ سب کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات میرے پاس کچھ شیاطین آئے، جنات آئے، اور ان میں سے ایک شیطان ایسا تھا جس نے آگ کا شعلہ اٹھایا ہوا تھا، یرید بها ان یحرق وجہ رسول اللہ، اور اس شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ آگ کا شعلہ اس کے ساتھ محمد مصطفیٰ پہ وار کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب نے میرے اوپر جبریل کو اتارا اور جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کلمات کہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبریل نے مجھے یہ کلمات سکھائے، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وزرع وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ اس دعا کا معنی یہ ہے کہ اللہ تیرے تمام کامل کلمات کے ساتھ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ہر قسم کے شر سے جو آسمان سے آیا ہے یا زمین سے نکلا ہے، کوئی انسان کی طرف سے وہ شر ہو یا کسی جن کی طرف سے ہو، وہ دن کے اجالوں میں ہو یا راتوں کی تاریکی میں ہو، اے اللہ میں ہر قسم کے شر اور ہر قسم کے شیطان اور جن سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جو ہی یہ دعا پڑھی، اس شیطان کے ہاتھ میں وہ جو آگ کا شعلہ تھا جس سے وہ میرے اوپر وار کرنا چاہتا تھا، فرمایا فطفئت نارہم فہزمہم اللہ، وہ آگ کا شعلہ بجھ گیا اور اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ پیارے بھائیوں، اس طرح کی مسنون دعائیں آپ ان کا سہارا لیں، ان کا اہتمام کریں، خود اپنی عمل میں لائیں۔ اجوا کھجور، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو صبح 7 کھجوریں کھا لے، اجوا کھجوریں، فرمایا سارا دن نہ اس کے اوپر جادو اثر کرتا ہے نہ زہر اثر کرتا ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیماروں کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب یہاں نمازی ہیں، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، خصوصی طور پر دعا فرمائے اللہ ان کو صحت دے، ایمان اور سلامتی والی زندگی دے۔ اور پیارے بھائیوں، ان دنوں میں حجاج کرام ان کی قافلے بھی روانہ ہونے والے ہیں۔ ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث کے تحت الحمدللہ حجاج کرام کے لیے کل بروز ہفتہ نماز عصر کے بعد جامعہ محمدیہ یہ بھوگی وال، وہاں ڈاکٹر ابراہیم سلفی حفظہ اللہ تعالی وہ حجاج کا یہ تربیتی کیمپ لیں گے۔ آپ کے جاننے والے عزیز و اقارب میں سے جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں تو آپ سب بھائی ان کو باقاعدہ یہ پیغام دیں تاکہ وہاں جا کر بھی یہ نہ ہو کہ وہ محروم رہ جائیں اور سنت کے مطابق حج نہ کر پائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھ کر عمل کی توفیق بخشے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان